بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہ آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں جاؤ اور پھیل جاؤ اور ہر طرف تلاش کرو کہ ایسا کیا ظلم ہے جو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ تمام لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تسلی سے سو جائیں۔ سلطان صاحب دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں ہم پر یعنی کہ عام لوگوں پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں سے ایک شخص نے، جس کا نام میں نہیں جانتا، ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو۔ دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا، میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ پانی پیا تھا۔ لہٰذا ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تخیلاتی سٹوری ہو، لیکن جس ملک میں، جس معاشرے میں عدل برقرار رہتا ہے، عدل قائم رہتا ہے، وہ معاشرہ بہت جلد تیزی سے پھلتا پھولتا ہے۔ اس میں کرائم کی، اس میں جرائم کی جو ریشو ہوتی ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔